बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन था उसके नताइज में एक और बड़ा फड्डा सामने आया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एक और नायब सदर जीते हैं और अब उनकी जानिब से जो एक बड़ा एक्शन लिया गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले केपी से नायब सदर जीते थे, अब सिंध से भी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा आसिफ जरदारी से मुतल्लिक जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है उनसे मुतल्लिक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा सिंध हाई कोर्ट का आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर आज का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया और हम शुरू ही उस तहरीरी हुक्मनामा से करते हैं और फिर हम आ जाएंगे मज़ीद तफसीलात पे। ये दरख्वास्त दायर की गई, मैंने आपको बताया था, बैरिस्टर अली ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। दो दरख्वास्तें थी, एक उनकी जानिब से थी और एक और सीनियर एडवोकेट की जानिब से हाशिम सहरानी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। दीज आर टू पिटिशन। ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और उनके साथ जो साथी जज थे डिवीज़न बेंच का ये तहरीरी हुक्मनामा है। दीज आर टू पिटिशन ब्रॉट अ चैलेंज टू द 26th amendment to the constitution, some of the articles therein to the tune of legislature's wisdom. We are cognizant of the fact that in terms of the amendment such questions are to be brought before the constitutional benches. कहते हैं जी कि हमारे सामने जब ये 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज किया गया और उसमें कहा गया कि जो लेजिस्लेशन है, जो पार्लियामेंट है, उसने अपना जो विजडम है वो इस्तेमाल नहीं किया। हमारे सामने जब ये दरख्वास्तें आई तो बेसिकली तो ये दरख्वास्तें आइनी बेंचों के पास जानी चाहिए थी जो 26वीं यानी तरमीम है। लेकिन however the challenged amendment against that the application of article 202A that enabled the formation of constitutional benches for the provinces could only be kicked in once in the provinces have passed such resolution for onward carving out constitutional benches। कि हम आर्टिकल 202A के तहत जो सूबों में हाई कोर्ट्स के आइनी बेंच हैं वो तब ही बन सकते हैं जब जो मौजूदा जो मुतल्लिका असम्बलीज़ हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए रेजोल्यूशन पास करेंगे, करारदाद पास करेंगे। वो करारदाद कब पास होगी? जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद। अभी तक तो जुडिशल कमीशन ही नहीं तश्कील हुआ, तो उसका इजलास कब होना और फिर आइनी बेंच कब बनने। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 202A के तहत अब ये मामला जाने चाहिए थे आइनी बेंच में। आइनी बेंच तब बनेगा जब सूबाई हुकूमत की जानिब से, सूबाई असम्बली की जानिब से रेजोल्यूशन पास होगा। इन द अब्सेंस ऑफ द सच रेजोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वी आर एक्सरसाइजिंग आवर जुरिस्डिक्शन पर रोस्टर असाइन टू डिफरेंट बेंचेस। इस वजह से चूँकि अभी तक आइनी बेंच नहीं बने तो हम अपना जो दायरा इख्तियार जो पहले से हम इस्तेमाल करते आए हैं हम उसको जारी रखेंगे और उसके मुताबिक हम इस दरख्वास्त को और इन केसेस को सुनेंगे और हम इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे। We are also cognizant of the fact that the article 239, 5 and 6 limits the jurisdiction of this court। कि हम ये बात भी जानते हैं कि इनका आर्टिकल 239, 5 और 6 वो हमें महदूद करता है कि आपने आइन से मुतल्लिक दायरा इख्तियार या आइन से मुतल्लिक दरख्वास्तों को नहीं सुनना। लेकिन however it has been explained that such limit could not overshadow or the fundamental rights granted under the constitution। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे बुनियादी इंसानी हकूक़ को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर हम ये जो लिमिट है या ये जो हद है इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5 और 6 के तहत हम आइन से मुतल्लिक आइन को चैलेंज नहीं किया जा सकता अदालतों में, लेकिन ये भी हकीकत है कि जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी या उनको नुकसान पहुँचाने का मामला होगा हम छेड़ सकते हैं। इट इज़ आर्गूड दैट द इंडिविजुअल्स में आर मे नॉट मैटर बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज़ द एग्जेक्टिव इन्वेजन इनटू द रिजीम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे अहम सवाल ये उठाया गया कि अगर किसी इनफरादी शख्स के बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होती तो वो मामला लगता। यहाँ पे तो अदलिया की आज़ादी के ऊपर एग्जेक्टिव ने हमला किया है और उन्होंने एक तरह से कब्ज़ा कर लिया है अदलिया की आज़ादी पर। इट इज़ क्लेम्ड दैट इट इज़ वन सच फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज़ कंप्रोमाइज्ड। कि बुनियादी इंसानी हकूक़ में से एक आज़ाद अदलिया भी है जिस पर इन आर्टिकल और इन तरामीम की वजह से कंप्रोमाइज़ हो रहा है। and which is otherwise ensured later also in terms of the introduction of Article 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan।
کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے اور اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور اس کو ایک طرح سے ختم کرنے کے مترادف ہے، اور بٹ سرٹینلی ناٹ لمیٹڈ ٹو اٹ الون، لیکن صرف آرٹیکل 10A بھی نہیں، اور بھی بہت سارے آرٹیکلز ہیں، اور بنیادی جو ڈھانچہ ہے پریمبل ہے۔ آگے دا پریمبل آلسو گارنٹی دی سیف گارڈ آف دی فنڈامنٹل رائٹس، نہ صرف آئین کے آرٹیکلز بلکہ جو ہمارا دیباچہ ہے آئین کا وہ بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی تحفظ کرتے ہیں۔ اٹ از فردر آرگوڈ دیٹ دی District Bar Association Rawalpindi case provided a mechanism as to how the fundamental rights could be secured while remaining within the frame of Article 2, 3, 9, 5 and 6 of the Constitution۔ Rawalpindi Association جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس ہے جو آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا، اس فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ ہم آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 5 کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کو بچا سکتے ہیں۔ پوائنٹس ریزڈ ریکوائرڈ کنسیڈریشن، عدالت کہتی ہے کہ جو ہمارے سامنے پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں وہ واقعی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو اس کے اوپر میرٹ کے اوپر اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سنس سم آف دی آرٹیکلز تھرو اے ریسنٹ امینڈمنٹ وایا 26th amendment of the constitution have been challenged, therefore it requires a notice to the Attorney General for Pakistan as well as in term of order 27A CPC order accordingly also issue notice to all the respondents as well as the Office of Advocate General Sindh for the date in about 2 weeks time، کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر جواب جمع کروایا جائے تمام فریقین کی جانب سے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو 27A کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یہ اہمیت کے حامل ہیں اور یہ سوالات ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پیش رفت ہے، عدالت نے نہ صرف کنسیڈر کیا ہے ان پوائنٹس کو بلکہ عدالت کی جانب سے آئینی بینچوں سے متعلق بھی جو ایک قدغن لگائی جا رہی تھی یا لمٹ لگائی جا رہی تھی اس کو بھی عدالت نے مسترد کیا، اور آرٹیکل 239A کا جو سرکاری وکلا کہہ رہے تھے کہ یہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اس کو بھی عدالت نے وہیں پہ روک دیا۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات، آپ جانتے ہیں ابھی تک صدر کا آفیشیل اناؤنس ہی نہیں ہوا رزلٹ۔ الیکشن کمیشن جو تھے بار الیکشن کے انہوں نے روکا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر KP سے ہر صوبے سے ایک نائب صدر ہوتا ہے، 2 سیٹیں ہیں صدر اور سیکٹری، وہ پرماننٹ ہوتی ہیں جو ایک ہوتی ہیں، اور باقی نائب صدور ہوتے ہیں جو ہر صوبے سے ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک سیکٹری کی سیٹ جیت چکا ہے، نائب صدر KP کی جیت چکا ہے، اور نائب صدر سندھ کی اور نائب صدر بلوچستان کی بھی پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ اچھا، 3 نائب صدور اور 1 سیکٹری، یہ ایگزیکٹو بناتی ہے، فیصلے ایگزیکٹو کرتے ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات میں نائب صدر سندھ کے عہدے پر کامیاب منتخب ایڈوکیٹ خوشحال خان، انہوں نے آج ایک میڈیا گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سندھ سے تھے، پروفیشنل گروپ کے کینڈیڈیٹ تھے نائب صدر کے، انہوں نے جو اٹیسٹڈ کاپیز حاصل کی ہیں پریزائڈنگ افسران جو 13 پولنگ سٹیشنز تھے پورے سندھ میں، اس سے جو پریزائڈنگ افسران سے انہوں نے تمام کی تمام اٹیسٹڈ کاپیز حاصل کی ہیں، ان کاپیز کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1430 ووٹ پڑے اور جو میرا مخالف امیدوار تھا اس کو 1422 ووٹ پڑے، 8 ووٹوں سے وہ جیتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ابھی ان پولنگ سٹیشنز سے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ آنے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آفس میں، ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں رد و بدل کیا جائے گا جیسے لاہور میں ہوا، تو اس خطرے کی بابت انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ میرے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، وہی فارم 45 والی معاملہ ہو گیا، کہتے ہیں میرے پاس اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، ریزلٹس جو پریزائڈنگ افسران نے جاری کیا ہے اس کے مطابق میں 8 ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے ان کی بدنیتوں اور ان کے کارناموں کا کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نتائج جو آنے ہیں بیلٹ پیپر اس میں کہیں کو رد و بدل نہ کر دیں۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے نائب صدر کہہ رہے ہیں سندھ سے، جو خوشحال خان جو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پہ جیتے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اس ملک کا کیا حال ہے۔ دوسری طرف حکومتی اتحاد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق جو معاملہ ہے اس میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ کل جمعہ کے روز اجلاس تھا اور اس میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل پیش کیا جانا تھا جس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں پھڈا ہو گیا ہے۔ پھڈا کس بات پر ہوا ہے؟ وہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پہ ہوا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں ایک حکومتی ممبران میں سے ایک تو ہیں بلاول اور دوسری طرف سینیٹر ہیں صدیقی جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے۔
اب عرفان صدیقی، اب ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر قانون آپ کا ممبر ہے، ویسے ہی جوڈیشل کمیشن کا، اٹارنی جنرل آف پاکستان ممبر ہے، وہ بھی آپ کا ہے، تو دو آپ کے حکومتی لوگ تو پہلے ہی ممبر ہیں، تو یہ جو پارلیمنٹ سے دو حکومتی نام جانے وہ دونوں ہمارے جائیں، قومی اسمبلی سے بلاول کا جائے اور سینٹ سے فاروق نائک کا جائے۔ اس معاملے کے اوپر ان کا پھڈا ہو گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ، اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو ججز جو ہیں وہ اندرون سندھ سے لیے جائیں، جو ججز کی تعیناتی، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ جج لگانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ آپ سندھ سے لیں۔ یہ ہے جناب، یہ ہے ہماری عدلیہ کی آزادی، اور یہ ہے سپریشن آف پاور، اور یہ سارا۔ اب دوسری طرف آصف زرداری کے حوالے سے جو افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ کل سے دبئی گئے ہوئے ہیں، اور 2 دن کے لیے قائم مقام انہوں نے چیئرمین سینٹ کو صدر بنایا تھا یوسف رضا گیلانی کو، وہ 2 دن کے لیے گئے تھے۔ کل دبئی میں بھی چونکہ ان کے محلات ہیں تو وہاں ان کا پاؤں کہیں سلپ ہونے سے فریکچر ہو گیا ہے، اور وہ اتنا شدید فریکچر ہوا ہے کہ 4 ہفتوں کے لیے بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا ڈاکٹرز نے، اور وہ 4 ہفتے اب آصف زرداری پاکستان نہیں آئیں گے، وہ دبئی میں رہیں گے۔ یہ ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو واقعی کوئی پاؤں پہ چوٹ لگی ہے یا کوئی اور معاملہ، چونکہ ان کی بیماری کا بھی وقتاً فوقتاً چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو یہ پیش رفت ایک تو حکومتی اتحاد میں دراڑ آ گئی ہے مفادات کے لیے، دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو معاملہ ہے وہ کتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ ایک نائب صدر اتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہا ہے، اور دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے آئینی ترمیم سے متعلق۔ مزید جو تفصیلات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔